السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بخیر ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی بخیر ہوں گے۔ میں محمد افضل اور اس وقت میں المملکۃ العربیۃ السعودیہ میں ہوں، اور ہمارے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ پوری دنیا کے انسانوں کو، ہر مذاہب کے انسانوں کو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ہر انسانوں کو 4 چیزوں کو ہمیشہ غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پہلا چیز ہے کہ انسانوں کو تندرستی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جب ہم تندرست ہیں تو کب ہم بیمار میں مبتلا ہو جائیں وہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اگر ہم تندرست ہیں تو ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اپنے مذہب کو فالو کریں، اپنے مذہب پہ چلیں، اور جہاں تک ہو سکے ہم ایک انسانوں کی قدر کریں، اور انسانوں اپنے سے بڑا ہے ان کا احترام کریں، چھوٹے پہ شفقت کریں، جہاں تک ہو سکے ہم عبادت کریں۔ اور دوسری چیز ہے کہ انسانوں کو امیری، گرچہ میرے پاس 1 ہی روپیہ کیوں نہیں آ رہا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں۔ اگر ہمیں اللہ، ایشور، خدا، گاڈ اگر ہمیں 1 ہی روپیہ دے رہا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں۔ پتہ نہیں کب کس وقت ہم اس 1 روپیہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں 1 ہی روپیہ اگر اللہ رب العالمین اگر دے رہا ہے تو ہمیں اس میں چاہیے کہ ہم صدقہ نکالیں، زکوٰۃ نکالیں، اور غریبوں کو ہم زیادہ سے زیادہ مدد بھی کریں۔ اور تیسری چیز ہے کہ ہر انسانوں کو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ جوانی کا، بڑھاپے کا 100 سجدہ اور جوانی کا 1 سجدہ دونوں برابر ہوتا ہے۔ اس لیے جوانی میں انسان جب عبادت کرتا ہے، چاہے مسجد کی طرف یا مندر کی طرف، چاہے گرودوارا کی طرف جب جاتا ہے تو وہ اللہ، ایشور، خدا، گاڈ کافی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندہ نوجوان ہے، اس کے باوجود بھی یہ ہمارے آگے سر جھکا رہا ہے، کافی خوش ہوتے ہیں۔ چوتھی بات ہے کہ انسان کو موت سے پہلے حیات کو، کب کس وقت اللہ بلا لے کوئی نہیں جانتا ہے، مگر یقینی ہے چاہے آپ امیر ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، عالم ہیں، جاہل ہیں، مگر ایک نہ ایک دن جو ہے آپ کو جانا ہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ چاہے جو بھی ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، ہوم منسٹر ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، مکھیا ہو، سرپنچ ہو، سب کو جانا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، ہم نے کئی جگہ ہم نے ایسا بھی سنا کہ وہاں نہ چلا ہے وہاں نہ چلے گا، بہانہ کسی کا نہیں چاہیے، دل دکھانا کسی کا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ دنیا فانی ہے، ہم سب انسانوں کو چاہیے کہ ہم سب انسان دوسری انسانوں کی قدر کریں۔ اور اکثر و بیشتر ہم دیکھ رہے ہیں، جب ہم لوگ گلف کنٹری سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کبھی ایک انسان دوسرے انسان کو مار رہا ہوتا ہے تو کافی دل میں تکلیف ہوتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یار یہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، دلت ہے، نہیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ انسان کو مارا جا رہا ہے، ان کے مذہب کو مت دیکھیے۔ اور بتائیے، اگرچہ انسان ہی نہیں رہے گا تو پھر کون جائے گا مسجدوں میں؟ جب انسان ہی نہیں رہے گا پھر کون جائے گا مندروں میں؟ جب انسان ہی نہیں رہے گا پھر کون جائے گا گرودواروں میں؟ ایک مرتبہ ہم کھجولی
یہاں پر ہم امامت کر رہے تھے، تو رات کا وقت تھا، ہم سفر کر رہے تھے، سائیکل سے ہی سفر کر رہے تھے، تو مجھے ایسا لگا کہ صبح ہو چکا ہے۔ جب ہم چلنے لگے، جب سائفن پول پر جب پہنچے ہیں تو دیکھ رہے ہیں گھڑی میں، ارے یار یہ تو 12 بج رہا ہے۔ ایک دم چاندنی رات جو ہے، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ دن ہے، صبح ہو چکا ہے۔ اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سا کیفیت پیدا ہوا، جو ہونا چاہیے، ایک ڈر، خوف۔ ڈرنا تو صرف ان سے ہی، مگر ایک عجیب سا کہ بھائی 12 بجے رات میں اکیلے تنہا تنہا، عجیب سا مجھے فیل ہوا۔ تو مجھے لگ رہا تھا یار آپ کیا کریں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، کیونکہ ہم تو بیچ میں پھنس چکے تھے۔ تو پھر بھی قرآن شریف کی آیت پڑھتے پڑھتے سفر کر رہے ہیں۔ آخر کار راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل سے ایک شخص جو ہے وہ آ رہا ہے۔ مجھے کافی خوشی ہوا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ شاید وہ پتہ نہیں کس مذہب سے تعلقات رکھتا ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی، بس ہم نے دیکھا کہ ایک انسان آ رہا ہے ادھر سے، کافی خوشی ہوا۔ جب ہم قریب پہنچے تو ہم نے ان کو روکا اور ہم نے کہا بھائی کیا حال ہے، ٹھیک تو ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی آپ اتنے رات میں کہاں سفر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہم نے تو سمجھا کہ شاید صبح ہو چکا ہے۔ کہا ٹھیک ہے مول صاحب، آپ جو ہے اپنا راستے جو ہے نا یہاں سے نہیں بلکہ گاؤں والا راستہ پکڑ لیجئے، یہ جنگل والا راستہ چھوڑ دیجئے، گاؤں والا راستہ پکڑ لیجئے۔ پھر انہوں نے مجھے ساتھ دے کر کے گاؤں والا راستہ پھر پکڑایا۔ تو دراصل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا اس انسان کو تو مجھے کافی خوشی ہوا اس بیابان جنگل میں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس سے ہم سارے انسانوں کو ایک عبرت بھی حاصل کرنا چاہیے کہ جب اس دنیا میں جب انسان ہی نہیں رہے گا تو پھر کون جائے گا مسجدوں میں؟ جب انسان نہیں رہے گا پھر کون جائے گا مندروں میں؟ جب انسان ہی نہیں رہے گا پھر کون جائے گا گرودواروں میں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے اپنے ملک میں خاص طور پہ کہ کبھی ایک انسان دوسرے انسان کو مار رہے ہوتے ہیں اس کے مذہب کو دیکھ کر کے، اور بہت سارے ساتھی جو دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر ان کو چاہیے کہ ایمان کا جو سب سے بڑا ایمان کا درجہ 3 درجہ ہے۔ اگر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کو یہ مت دیکھیے کہ اس کا مذہب کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیے اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو روکیے، اپنے ہاتھوں سے روکیے۔ یہ پہلا درجہ ایمان کا۔ انسانوں کا جو سب سے بڑا جو درجہ ہے ایمان کا، وہ سب سے بڑا درجہ یہی ہے کہ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکیے۔ یہ بڑا درجہ ہے ایمان کا۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم آپ اس کو بول تو سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا مت کیجیے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے، اگرچہ آپ نہ روک سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، کم سے کم دل میں تو اتنا ہونا چاہیے یار یہ تو جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ وہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو، میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ پہلا درجہ یہ ہے ایمان کا کہ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ہاتھوں سے روکیے۔ دوسرا ہے کہ ان کو زبان سے روکیے۔ تیسرا ہے کہ کم سے کم دل میں سمجھیے نہیں ہے تو غلط ہو رہا ہے۔ خیر، آج اتنے ہی پہ میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ میں محمد افضل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔